وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوہ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو مخاطب کرتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام دیے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوہ دیں۔ نماز اور زکوہ دونوں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور ان کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور معاشرتی فلاح کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بارہا تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، اور اس آیت میں انہیں نماز قائم کرنے اور زکوہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی نماز کے حکم کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اس کے بعد زکوہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوہ ایک معاشرتی فریضہ ہے جس کے ذریعے دولت مند افراد اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو دیتے ہیں۔ زکوہ اسلامی معاشرت میں مساوات اور عدل کو فروغ دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مال میں سے زکوہ نکالیں تاکہ معاشرے میں فلاح و بہبود کا نظام قائم ہو سکے۔ یہاں رکوع کرنے کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ نماز میں جھکنا اور اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ رکوع کا مطلب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی نماز باجماعت پڑھیں اور ایک جماعت بن کر اللہ کی عبادت کریں۔ یہ آیت ہمیں نماز اور زکوہ کی اہمیت بتاتی ہے اور اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ بندہ مومن کو ان دونوں فرائض کو پوری ذمہ داری اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کو اللہ کے حضور میں کھڑا کرتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ زکوہ کی برکت۔ زکوہ کا مقصد صرف مال کی تقسیم نہیں، بلکہ دلوں کی پاکیزگی اور معاشرتی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ زکوہ دینے سے انسان خود بھی صاف ہوتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ زکوہ کے ذریعے معاشرتی انصاف قائم ہوتا ہے اور غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نماز باجماعت کا حکم۔ اس آیت میں رکوع کے ذکر سے نماز باجماعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی عبادت زیادہ مضبوط اور منظم ہوتی ہے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت۔ اس آیت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے۔ نماز اور زکوہ دونوں ایسی عبادات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اس کی آخرت کو سنوارتی ہیں۔ نماز کا قیام۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کی جائے۔ نماز کو باقاعدگی اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا ایک مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ زکوہ کی ادائیگی۔ اس آیت میں زکوہ دینے کا حکم ہے، جو کہ اسلامی معاشرت میں فلاح و بہبود کے نظام کا حصہ ہے۔ زکوہ ادا کرنا دولت کو پاک کرتا ہے اور معاشرے میں عدل اور مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ رکوع کرنے کا حکم۔ رکوع کا مطلب صرف جھکنا نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور انسان کی بندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ نماز باجماعت کی اہمیت۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جماعت سے نماز میں برکت اور وحدت پیدا ہوتی ہے اور انسان ایک جماعت کے حصے کے طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی جامعیت۔ نماز اور زکوہ دونوں عبادات ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔
نماز روحانی عبادت ہے اور زکوہ ایک مالی عبادت ہے۔ دونوں کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب لانا ہے۔ یہ آیت نماز اور زکوہ کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ واضح کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کے قریب ہو سکے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ ملازم کا وقت پر کام کرنا، جیسے ایک ملازم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وقت پر اپنے فرائض انجام دے اور محنت سے کام کرے تاکہ ادارے کا نظام درست طریقے سے چلے۔ اسی طرح نماز کا قیام انسان کی روحانی زندگی کا نظم و ضبط قائم کرتا ہے اور اسے اللہ سے جوڑتا ہے۔ فلاحی ادارے کا چندہ دینا، جیسے ایک شخص فلاحی ادارے کو چندہ دیتا ہے تاکہ ہم فلاحی ادارے کو چندہ دے سکیں گے، ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے اور معاشرے میں خوشحالی اور انصاف قائم ہو۔ اسی طرح زکوہ دینا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد ہو اور معاشرتی فلاح قائم ہو۔ جماعت کی اہمیت، جیسے کسی کھیل میں ایک ٹیم ایک ساتھ کھیلتی ہے تاکہ وہ جیت سکیں، اسی طرح اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نماز باجماعت میں مسلمانوں کے درمیان وحدت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی عبادت میں برکت ہوتی ہے۔ پودے کو پانی دینا، جیسے ایک پودے کو وقت پر پانی دینا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طرح نشوونما پا سکے۔ اسی طرح نماز روحانی غذا ہے جو مومن کی زندگی کو پروان چڑھاتی ہے اور اسے روحانی ترقی عطا کرتی ہے۔ خزانے کی حفاظت، جیسے ایک خزانے کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اسی طرح زکوہ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کرنا اور اسے غریبوں کی مدد کے لیے دینا ایک ایسا عمل ہے جو مال میں برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ نماز اور زکوہ دونوں ایسے اعمال ہیں جو مومن کی زندگی کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں مصروفیت اور دنیاوی الجھنوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نماز کا قیام ہماری روحانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی بے سکون ہو سکتی ہے۔ زکوہ دینا بھی آج کے معاشرتی مسائل کا ایک حل ہے۔ دنیا میں غربت، بھوک اور ناانصافی کے مسائل کو زکوہ کے نظام کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے۔ زکوہ ادا کرنے سے دولت کی تقسیم میں توازن پیدا ہوتا ہے اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اس آیت کا پیغام آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور زکوہ کے ذریعے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ نماز کی اہمیت، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز قائم کرنا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ فرضیت، زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور معاشرے میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ اجتماعی عبادت کی اہمیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور اجتماعی عبادات سے مسلمانوں میں بھائی چارہ اور وحدت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی اور مالی عبادات کا توازن، اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں روحانی اور مالی عبادات دونوں کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ نماز ہماری روحانی عبادت ہے اور زکوٰۃ ہماری مالی عبادت، اور دونوں اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جامعیت، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت صرف نماز تک محدود نہیں، بلکہ مالی معاملات اور معاشرتی فلاح کا بھی حصہ ہے، اور زکوٰۃ اس کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور ہمیں ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری رضا کے لیے اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور تیری قربت حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں سخاوت اور رحم دلی پیدا کر تاکہ ہم اپنی زکوہ وقت پر ادا کریں اور اس کے ذریعے تیرے بندوں کی مدد کریں۔ یا رب، ہمارے مال میں برکت عطا فرما
اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی دولت کو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادات کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں ہمیشہ تیری عبادت میں متحد رہنے والا بنا اور ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہماری جماعتوں کو کامیاب اور مضبوط بنا دے۔ آمین۔